الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ رمضان تیزی سے آیا اور بہت ہی غیر محسوس طریقے سے تیزی سے رخصت ہو گیا۔ کچھ ساعتیں اس کی باقی ہیں۔ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو ان فضائل کو بیان کیا جاتا ہے جو رمضان سے متعلق قرآن یا حدیث میں ذکر کیے گئے، اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور عملی کوشش کریں۔ اور ابتدا میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک نیا نیا جوش ہوتا ہے تو پھر لوگ نمازوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، تراویحوں میں بڑی وسعت ہوتی ہے، فجر کی نماز میں بعض اوقات مسجد میں گنجائش نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے رمضان کے ایام گزرتے ہیں تو جو جوشیلے بھائی ہوتے ہیں صرف جوش کے تابع ہو کر آئے ہوتے ہیں، جب ان کا جوش سرد پڑتا ہے تو کوشش بھی سرد ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مسجدیں خالی ہونا شروع ہوتی ہیں، تراویح میں کم لوگ، فجر میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک صحیح روش نہیں ہے۔ انہیں یہی چاہیے کہ ہم جب رمضان کو پائیں تو اس کی آخری تاریخ کے آخری لمحے تک برکات حاصل کرنے کے لیے اسی طرح مستعد رہیں جیسے پہلی تاریخ کے پہلے لمحے میں ہم ہوشیار تھے اور بیدار مغز تھے۔ تو یہ تو ایک صرف رمضان کے حوالے سے پیغام ہے۔ پھر رمضان ہونا یہ چاہیے کہ ایک مہینہ ہماری آئندہ 11 مہینے کی زندگی پہ اثر انداز ہو۔ اب یہ جو شخص رمضان کے ابتدا میں محنت کرے اور آخر میں آ کے بالکل سست ہو جائے، اس سے یہ امید کم ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد مستعد رہے گا، کہ جو رمضان میں سست ہو گیا بیچارہ آگے کیا کر سکے گا۔ اور یہ بڑا المیہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے گھروں میں ایک مذہبی ماحول کا نہ ہونا ہے۔ ہماری اکثر گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ سست قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دینی حوالے سے سست۔ دنیاوی لحاظ سے تو بڑے چست ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن دینی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں تو پھر وہ جذبہ بند نہیں پاتا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کچھ ساعتیں باقی ہیں، ہمیں اسی جوش اور جذبے کا اعادہ کرنا چاہیے جو رمضان کے ابتدا میں اللہ کے کرم سے حاصل ہوا تھا۔ لہذا آج جمعۃ المبارک ہے، اس میں بکثرت درود پاک پڑھیں، کہ عام دنوں میں آپ کا درود پاک ایک درود پاک ہوتا ہے اور ان دنوں میں وہ 70 درود پاک بن جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر دوسری روایت کے مطابق کہ رمضان میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد بھی بڑھے گی، کوانٹیٹی بھی بڑھے گی اور کوالٹی بھی بڑھے گی۔ اس میں اگر ہم نفل عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ درود پاک پڑھنا بھی ایک نفلی کام ہے، ہاں زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہوتا ہے درود پاک، کیونکہ آیت درود ہے، حکم ہے اس میں۔ اور جب مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوں تو کم از کم پہلی مرتبہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو وہ مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسے مستحب عمل کہتے ہیں۔
تو درود پاک کی کثرت کریں، خصوصاً آج یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس میں بکثرت ملائکہ آئیں گے۔ اس وقت بھی گھیرا ہوا ہے، ملائکہ نے گلیوں کو گھیرا ہوا ہے، ہمیں گھیرا ہوا ہے، مسجدوں کو گھیرا ہوا ہے، اتنے بکثرت ملائکہ تشریف لاتے ہیں، ان کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی میں یہ سستی پیدا ہو گئی ہے کہ تھوڑا نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، تھوڑا اعضاء جو ہیں وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، خراب سوچنا، خراب دیکھنا، خراب سننا، خراب بولنا، ہم نے تھوڑی شروع کی احتیاطوں کو ترک کر کے بروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے، فضول چیٹنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے مثلاً، یا فون پہ فضول قسم کی باتیں چل رہی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر سنبھالنا ہے اور یہ ذہن بنانا ہے کہ عبادت کا مہینہ صرف رمضان نہیں ہے، عبادت تو پوری زندگی کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق صرف رمضان میں ہی مضبوط نہیں ہونا چاہیے، پورے 11 مہینے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ہاں، رمضان میں اس تعلق میں مضبوطی آئے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ نہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ پھر ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے یا کوئی ہمیں سن رہے ہیں، کوئی بھائی یا بہن کہ جو نمازوں میں سستی کے شکار ہو گئے، تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کون سے مہینے میں پڑھیں گے؟ اتنا بابرکت مہینہ، اس میں پختگی کے ساتھ عادت ڈالیں تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے میں بھی ہمیں برکات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اچھی صحبت اختیار کر کے رکھیں، بروں کے ساتھ نہ رہیں۔ اس کے علاوہ علم دین سیکھیے، جتنا زیادہ علم سیکھیں گے اتنے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ایک مواد جمع ہوتا ہے جو شیطان اور نفس کی چالوں کے مقابلے میں آپ کو ہر وقت پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ جب ایک شخص کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتے ہیں تو وہ کس چیز سے دفاع کرے گا، کس چیز سے ان کے وسوسے کو دور کرے گا؟ اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کتاب قرب الہی یہ مارکیٹ پہ ہے، آپ اس کو لیں، یہ کتاب اس دور کی یہ بیسٹ بک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ جس کو توفیق دینا چاہے، بہرحال تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بک پڑھیے گا، اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجیے گا، کوئی بھی کتاب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ذہن خود موازنہ کرے گا کہ جتنا آپ نے قرب الہی سے حاصل کیا ہے وہ دوسری کتب میں اس ترتیب سے نہیں ہے، حالانکہ وہ کتب ہی افضل ہیں، وہ ہمارے اکابرین ہم سے بہت افضل، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جیسا الہام فرمانا چاہے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام تر خوبصورت ترتیب، خوبصورت تحریر یہ صرف اکابرین کا حصہ تھا، بعد میں کسی کو نہیں۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج ہم نے لکھا، کل ہم سے بہتر کوئی لکھے گا، اس سے زیادہ اچھی ترتیب سے، اس سے زیادہ اچھے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرا چونکہ کافی مطالعہ رہتا ہے اور پھر ہم نے علم ظاہر، پھر روحانیات کے اس میں بھی کافی ہمارا شغف ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس کو پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ذہن میں وہ چیز آ جائے گی کہ قدم قدم پر آپ کو فائدہ دے گی۔ ہر جگہ آپ کے ساتھ کوئی عالم نہیں ہوتا، ہر جگہ کوئی آپ کے ساتھ دوسری کتابیں نہیں ہوتی، ہر جگہ لائبریری نہیں ہوتی، ہر جگہ فوری طور پر آپ کال کر کے کسی سے کوئی چیز معلوم کر نہیں سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات لوگ نہیں مل پاتے، کوئی عالم مصروف ہے دیگر۔ یہاں جب تک کچھ نہیں ہوگا آپ نفس و شیطان سے کبھی کامل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ، اور اسی طرح گناہ سے بچنا، اپنے اعضاء کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان آخری دنوں میں اپنے آپ کو لوز نہ چھوڑیں بلکہ ٹائٹ کر لیں۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ ان آخری اسٹیج پر آئے، یعنی عمر کے آخری اسٹیج پر، تو انہوں نے عبادات بہت بڑھا دی۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اب تو آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ پوری جوانی عبادت میں آپ نے لگائی، اتنی آپ نے عبادات کی، اب تھوڑا سا اپنے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب گھوڑ دوڑ ہوتی ہے اور گھوڑا بالکل اینڈ پر پہنچتا ہے، یعنی لائن کے پاس جو وننگ لائن ہوتی ہے، تو وہ سست ہو جاتا ہے یا تیز ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضور تیز ہوتا ہے تو آخری دم، آخری جوش، آخری اپنی ہمت صرف کر دیتا ہے، اور ویسے ہی وہ بیٹھنے والا اوپر گھوڑ سوار تو
تو فرمایا پس یہ ہمارا آخری وقت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ہمت کو مجتمع رکھیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لیں۔ اس لیے بارہا آپ کو سمجھایا کہ یہ جوانی، یہ عمر کا جوش، یہ طوالت، یہ ہمارے ڈولے شولے، یہ سب عنقریب ختم ہو جائیں گے، اور ہم میں سے بہت سے تو ایسے ہی ہوں گے کہ جو ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ ہمارا کوئی اتنا بڑا حلقہ احباب نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ایسا روحانی کارنامہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوں، ہمیں تو اپنے بھی چھوڑ کر پھر کوئی نہیں پوچھے گا۔ بعض اوقات ہمارے اخلاقیات بھی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مرا تو کم وقت، کسی کو یہاں ٹھوشا مار رہے ہیں، کسی کو گالی بک رہے ہیں، گھر میں وہ ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہے، ہنگامہ آرائی، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں وہ آ گئی مصیبت بھائی۔ زبان سے تو نہیں کہیں گے کہ مرنا تو نہیں ہے ان لوگوں نے، لیکن دلی دل میں یہی ہوتا ہے مصیبت آ گئی، برداشت کر رہے ہیں صاحب۔ ایسا آدمی جب مرتا ہے تو ایک دم گھر میں ایک سکون کی سی فضا پیدا ہوتی ہے، ایک فطری تقاضے کے تحت تھوڑے بہت آنسو تو نکلتے ہیں لوگوں کے کہ بھئی چلا گیا، لیکن ایک اندر سے غیر اختیاری سکون کی لہر اٹھتی ہے، نجات مل گئی۔ اب وہ چیخنا نہیں ہوگا، چلانا نہیں ہوگا، دھاڑنا نہیں ہوگا، کسی کو ٹینشن میں مبتلا کرنا نہیں ہوگا۔ ایسے آدمی کے لیے کون دعا کرے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے، دوسروں کے آسرے میں نہ رہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ، کیا کوئی آپ کو بیٹھ کے کھلائے گا؟ کیا آپ بیٹھے رہیں آپ کو لا کے حلوے مانڈے اور کھانے اور یہ اور منتھلی آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھو، ہم کما رہے ہیں نا آپ کے لیے، ہم کھلائیں گے نا آپ کو؟ نو، سارے یہ کہیں گے بھائی کماؤ، سب اپنے اپنے لیے کماتے ہیں۔ تو آخرت کا معاملہ، اس میں اگر ہم سوچیں دوسرا دعا کر دے گا فلاں فلاں، نہیں بھائی، وہ بھی ہمیں خود ہی کرنا ہوتا۔ اور جتنا زیادہ آپ کو درجے چاہیے آخرت کے، جتنی موت آسان چاہیے، جتنی قبر میں وسعت چاہیے، جتنی محشر میں عزت چاہیے، جتنا درجات جنت میں حاصل کرنا مقصود ہے، اتنی محنت ہوگی۔ اگر آپ کو ڈیفنس میں 5000 گز کا بنگلہ چاہیے حلال کے ذریعے، میں حرام کو تو بات ہی نہیں کرتا، کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنے عرصے تک آپ جوڑیں گے تب کہیں جا کے کوئی 5000 گز کا بنگلہ ڈیفنس میں آپ کو ملے گا۔ اور آپ تھوڑا سا کام کریں، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کمائیں اور کہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں 5000 گز کے بنگلے کے لیے، تو آپ کو یہی کہا جائے کہ بھائی محنت بڑھاؤ، ایسے نہیں حاصل ہوگا۔ تو آخرت بھی ایسے نہیں حاصل ہوگی، محنت بڑھاؤ، جتنا بڑا چاہیے مقام، جتنا اونچا درجہ چاہیے، جتنا اللہ کے مقرب بندوں کا قرب چاہیے، اتنا ہی اپنے لیے محنت کریں۔ لیکن اس میں ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ، کوئی وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب میں نمازی بن جاؤں، اچھا خود ہمت کے لیے تیار نہیں، بولتے ہیں فجر میں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے بالکل، باقی نمازوں میں دل نہیں چاہتا، کبھی مصروفیت ہو جاتی ہے، بعض کام پہ نکل جاتی ہیں، رات کو تھکے آ رہے واپس آتے ہیں نماز کے۔ کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میں نمازی بن جاؤں۔ بھائی اللہ سے دعا نہ کروں کہ ایک فرشتہ آ جائے وہ آپ کے پاس کہ حضور آئیے وضو کرواؤں آپ کو، اور منہ بھی دھلوا دے، وہ کلی بھی کروا دے، اور وہ اٹھا کے پھر مصلی پہ بٹھا دے، سارے کام کروا دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی شرعی احکام ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ میرے سرکار پہ بھی نماز فرض تھی، ہم پر بھی فرض ہے، صحابہ پر بھی فرض تھی، ہم پر بھی فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر مقرب بارگاہ الہی تھے تو اللہ نے رعایت دے دی تھی آپ نماز چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزے چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو ہمارے محبوب ہیں۔ نہیں، جتنا محبوب، جتنا اللہ کے قریب، جتنا مقرب، جتنا اللہ کا پیارا، اتنی محنت زیادہ دیکھیں گے آپ۔ اہل بیت اطہار سے آپ محبت کرتے ہیں، سب کو دیکھ لیں سرکار کے آل پاک میں جو رہے، زبردست محنتی، متقی، پرہیزگار، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کے متمنی۔ ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ، اور یا پھر اس سے بھی وظیفے والوں سے بھی ایک اور اوپر کا درجہ ہوتا ہے، اپر لیول، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وظیفہ بھی نہیں، اللہ کرم کرے گا، بغیر محنت کے، بغیر وظیفے کے۔ وہ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں وہ کبھی ٹھیلے والے کا ٹھیلا سیدھا کروا دیں گے روڈ پہ نا، یا کوئی اسکوٹر والا گر گیا تو اس کا اسکوٹر سیدھا کروا کے کہیں گے یار اب تو میری نجات ہو جائے گی، اتنا بڑا کام کیا، اس کو عیدی ایمبولینس میں ڈال دیا میں نے کام کیا۔ وہ اسی پہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں یہاں پر کہ ابھی ان سے میرا کام ہو جائے گا۔
کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں رمضان میں افطار کروائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تراویح بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی شاید رکھتے ہوں، لیکن وہ افطار میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پیکٹ بنا رہے ہیں اور کھجوریں ڈال رہے ہیں، اس امید پر کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام کوتاہیوں سے نظر انداز فرمائے گا اور صرف یہ افطار کرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے گا۔ ہم نے اصل میں اللہ کی شان بے نیازی کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس۔ کیوں؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں؟ کیا کوئی خطا کی ہے؟ کیا ان سے اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے نہیں کیے گئے؟ سب کچھ مسلم، لیکن انہیں اللہ کی معرفت زیادہ ہے، وہ اللہ کی بے نیازی کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم بہت بڑے عبادت گزار کو اس کے حال پر چھوڑ دے، وہ کافر ہو جائے۔ جیسے شیطان، کچھ آیات ہیں جو میں عرض کروں گا، شیطان کو بڑا مواحد تھا، بڑا عبادت گزار، دیکھیں مرا کیسے، کافر ہو کے مرے گا، ساری زندگی کافر رہے گا اور ایمان کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے مہر ثبت کر دی اس کے قلب پر، ایمان نہیں مل سکتا، اس توبہ نہیں کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، کاش اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، کوئی دمبا بنا لیتا کہ لوگ اس کو ذبح کرتے، اس کے گوشت کھاتے، اس کی ہڈیوں کو چبا لیتے، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ وہ کیوں؟ خوف زدہ اللہ کی شان بے نیازی سے۔ تو اس لیے اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم تھوڑا سا نیک عمل کریں تو شاید اللہ بڑا متاثر ہو جائے گا اور ہمارے لیے نئے پروانے جاری ہوں گے، جو قرآن میں اس کو ختم، نئے پروانے، بھئی اس کے لیے نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، حج بھی معاف، اس پہ سب چیزیں معاف، اور جتنی ایک گناہ کرے آئندہ، کیونکہ ابھی افطار کروایا ہے، جتنے بھی گناہ کرے وہ بھی معاف، جنت میں اعلیٰ مقام۔ یہ خوش فہمی صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا مسلمان بنے جیسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں، اس طرح کا مسلمان نہ بنے جیسا آپ اور میں یا ہمارا نفس چاہتا ہے۔ ان میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، ہم کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا رب فرما رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ چوائس نہیں ہے یہاں پر کہ آپ اور میں اپنے جوانی کو عذر بنا کر کثرت مصروفیات، دور جدید مصروفیات اور گناہوں کے آلات کا بآسانی حاصل ہو جانا، ان کو آزار بنا کر پیش کریں۔ نہیں، اللہ کے اعلان نے ثابت کر دیا کہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو ممکن ہو۔ اگر ہمارے لیے ناممکن ہو تو اس کا حکم ہی نہیں دے گا، ورنہ تو ظلم ہوگا۔ جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ چھت کو ہاتھ لگاؤ، بھی یہیں سے چھلانگ لگا کے چھت کو ہاتھ لگاؤ بغیر کسی چیز کے، ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ کہیں گے بھائی ظلم نہ کریے، آپ اتنی اونچی چھت پہ میں کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بعید ہے، وہ عادل ہے، عدل فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے کام کا حکم دے جو ہم کر ہی نہ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک ہر مسلمان اسلام میں پورا پورا داخل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس کے لیے آسان بھی ہے، لیکن اس کے لیے غیرت ایمانی چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ماحول چاہیے، اس کے لیے وہ آلات حاصل کرنا ضروری ہیں، وہ ذرائع، وہ سورسز حاصل کرنا ضروری ہیں جس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ مثلا علم دین، ایک ماحول اچھا، اچھے دوست، اچھی صحبت، آسان ہو جائے۔ ہم بھی آپ ہی کے سامنے کے لوگ ہیں، ہمارا گھرانہ کوئی مذہبی گھرانہ نہیں، سارے وہی کھیل کود جیسے گلی کے اندر لڑکے کھیلتے ہیں ویسے ہی۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو دین کی طرف مائل ہوئے، پھر مزید توفیق ملی تو عالم، پھر مفتی، پھر اور توفیق دی اللہ نے تو پھر وہ ادارہ قائم کیا، اور توفیق دی، میڈیا پر آ گئے، اور آج آپ کے سامنے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں آسمان سے بنا کر نازل کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ کوئی مذہبی گھرانہ تھا۔ اسی طرح ہمارے کتنے نوجوان اس معاشرے میں ہیں، داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، ان کے نورانی چہرے دیکھیں، وہ اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، سب کچھ۔ اور میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، آپ دیکھیں کرکٹرز جو داڑھی والے ہیں، ہاشم معاملہ جیسے ہے، یا معین علی ہے یو کے کا، داڑھی کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں نا، اور پوری باشرہ، پوری داڑھی ہے،
یہ بھی نہیں خشخشی داڑھی ہو، پوری ایک مجھ سے زیادہ کی داڑھی ہے ان لوگوں. کیسے وہ انگریزنیاں بھی دیکھ رہی ہیں، انگریز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ باہر کے ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ داڑھی رکھ رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آ رہی. ہمارا یہ پپو شرماتا پھر رہا ہے، خود ہی بولتا ہے وہ خاکہ سے بنا کے اس میں داڑھی بڑھا کے اپنی فوٹو میں دیکھو، اوہ ایسا لگوں گا. نہیں بھائی نہیں، خدا کا خوف کرو یار. بہت خوبصورت لگتا ہے آدمی داڑھی رکھنے کے بعد. سنوار کر رکھیں، اپنے آپ کو اچھا کر کے رکھیں. اور دنیا کو خوبصورت لگے نہ لگے، آپ کے نبی کو بہت خوبصورت لگتا ہے. اصل تو محبت یہ ہے نا، خالی یہ نعت خوانیوں میں ہاتھ ہلا لیے، جھوم لیے، ادھر گر گئے ادھر گر گئے دوسرے کے اوپر، یہ عشق رہ گیا بس. اصل تو نبی اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا ہے نا. میرا محبوب کیا پسند کرتا ہے؟ آپ کے محبوب پسند کرتے ہیں آپ کا چہرہ آپ کے داڑھی کے نور سے منور ہو. آپ کے محبوب یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم دین کے حامل ہوں. آپ کے محبوب یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ لگاتار گناہ نہ کریں. کبھی بتقاضائے بشریت ہو جائے تو وہ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. اس چیز کی طرف ہمیں آنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک بننا بہت ضروری ہے، اور اللہ نے آسان کر دیا ہے. تو اپنے اطراف میں آپ دیکھیں گے ہر شعبہ ہائے زندگی میں اللہ نے مثالیں قائم کی. کرکٹ کے گراؤنڈ دیکھیں، ہاکی کے گراؤنڈ دیکھیں، ریسلنگ دیکھیں آپ، اور چیزیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا نظر آئے. تو خلاصہ کلام اسی طرح آفیسز وغیرہ میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے محلوں میں، تو یہ عذر نہ بنائیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے. ہمت کریں، اللہ سب آسان کر دے. فرسٹ سٹیپ اپنے ذہن کو بنانا، تیار کرنا کہ نہیں یار واقعی مجھے کچھ کرنا چاہیے، یہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک نہیں. اگر آج موت کا جھٹکا لگ جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جتنی آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، بچے چپٹتے ہیں، یہ وہ، اگر مذہبی ماحول ایک الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب بھول بھال جائیں گے. بھائی کوئی آپ کی اگر قدر بھی ہے تو آپ کے مفادات سے. بس اللہ نہ کرے آج آپ کی نوکری چھوٹ جائے، آج کاروبار تباہ ہو جائے، آج ٹانگیں کٹ جائیں، آپ کا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بستر پہ پڑے ہوں اور گھر والوں کو استنجا وغیرہ صاف کرنا پڑ جائے، پھر اوقات یاد آ جائے گی آدمی کو 2 منٹ میں اپنی کہ ہماری کیا ویلیو ان لوگوں کی نگاہوں میں. کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری، صرف مفادات. آزمائیے گا نہیں. چلے پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے بنا بنایا ماحول خراب ہو جائے. آزمائیے گا نہیں. ورنہ باہر کے ملک میں رہنے والا جب آتا ہے نا تحائف لے کر، تو جیسے اس کے پیچھے بہنیں اور بھابیاں اور بھائی اور ان کے بچے، ماموں آ گئے، پھپھو آ گئے، چاچا آ گیا، ارے ہمارے بھائی آ گئے، دعوتیں کی جا رہی ہیں، صاحب پتہ ہے کہ گفٹ لے کر آیا ہوگا یہ، اور آپ آتے ہی کہیں کہ ابھی میری تو نوکری چھوٹ گئی، اب میں یہیں شفٹ ہو رہا ہوں. ایک بھی آپ کی دعوت کر دینا میرا نام بدل دیجیے گا، پھر تو گیا کام سے، بیکار ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کب ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں گے، اپنی ویلیو کو سمجھیں گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بیچارے ہیروئن پیتے ہیں ان کو کیسے لوگ آپ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے لوگ بدنام نہیں ہونا چاہتے، خوف بھی ہوتا ہے یار ہمیں بھی لت نہ لگ جائے، یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن صرف عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اپنے گھر والے بھی نکال دیتے ہیں، نکل بھائی باہر نکل. تو جب تک آپ فائدہ دیتے ہیں یہاں بٹھائیں گے، جب آپ سے کوئی نقصان پہنچے یا بدنامی ہونے لگے 2 منٹ میں باہر. تو یہ ہمارے سامنے ہیں، ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اب ہم جب مر کے قبر میں پہنچیں گے کون دعائیں کرے گا؟ میں ایک چھوٹا سا کویسچن رکھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھے گا، مجھے جواب نہ دیں. آپ مر گئے، آپ کا کون سا دوست آپ کی قبر پر آ کے فاتحہ پڑھے گا؟ شروع کی بات نہیں کر رہا ہوں، شروع میں تو آئیں گے نا، جنازے کے ساتھ جائیں گے، دعائیں مانگیں گے. اس کے بعد ہر ہفتے 15 دن میں، مہینے میں کون آئے گا؟ رشتہ داروں کو سوچ لیجئے گا اور اپنے دوستوں کا سوچیں. مجھے یقین اگر آپ دینا دارانہ اپنا احتساب کریں گے تو جواب ہوگا ایک بھی نہیں. کیوں؟ ہم بھی تو اسے سنت پر عامل ہیں، ہمارے بھی کتنے ورے، ہم کون سا جاتے ہیں؟ تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. پھر اس اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ اس میں ہماری جو مستیاں تھیں، جو ہماری بے عملیاں تھیں، جو ہم نے دین سے راہ فرار اختیار کرنے کی روش کو اپنایا تھا، اور ہم جیسے اگر کوئی عالم دین ایسی باتیں کرے کہ جس سے نفس
قابو میں آتا ہو یا شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہو تو ہم انہی کے بہکائے میں آ کر اس کا بیان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ بھئی اتنی سختی اس دور میں جائز نہیں ہے۔ جس کو میں اکثر رد کرتا ہوں کہ اس دور میں اتنی سختی جائز نہیں ہے، وہ سختی یا نرمی بتاؤ جو شریعت اس دور میں جائز قرار دیتی ہے، وہ آپ بتا دو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ نے سوال فرمایا کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ اب اس کے جسٹ اپوزٹ فساد کرنے والا کون ہوگا؟ جو ایمان نہ لائے یا ایمان والا ہے لیکن وہ گناہوں کو اعلانیہ طور پہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اور کیا ہم متقیوں کو فاسق و فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں، فرق ہے ان میں۔ ہم لوگ ان میں بعض اوقات فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک سب، اگر ایک داڑھی والا ہے سب داڑھی والے برابر ہوتے ہیں نا، سب داڑھی والے برابر۔ حالانکہ داڑھی والوں میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اپنے داڑھی رکھی ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تھوڑا کم درجے کا ہوگا۔ ایک داڑھی رکھ کر نمازی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تھوڑا سا ان کا زیادہ درجہ ہوگا۔ ایک پھر حافظ قرآن ہے اور بعمل ہے تو اس کا درجہ ان سے زیادہ ہے۔ پھر عالم ہے، پھر مفتیان کرام ہیں، پھر اولیاء عظام، پھر صحابہ، پھر انبیاء علیہ السلام، سب داڑھی والے ہیں، لیکن ان میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ اور اب یہاں تو اللہ تعالیٰ بالکل جسٹ اپوزٹ چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فاسق و فاجر اور متقی برابر نہیں ہوں گے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ متقی کی ظاہری علامت کیا ہے؟ نافرمانی نہیں کرتا، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کا ظاہر شرع کے موافق ہوتا ہے، آپ اس سے کوئی گناہ نہیں دیکھیں گے، وہ ہے متقی۔ یہ فاجر کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ فرما رہا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو سمجھایا، آپ دیکھیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے آپ اور میں نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، گالیاں نہ چھوڑیں، لڑکیوں سے دوستی نہ چھوڑیں، گندی چیٹ کرنا نہ چھوڑیں، فوش ویب سائٹس کا وزٹ کرنا نہ چھوڑیں، گندہ دیکھیں، گندہ سنیں، گندہ پڑھیں، لیکن مسجد میں چندہ دے دیا، راشن پہنچا دیا، افطار کروا دیا، محلے میں کوئی خالہ آنٹی آٹا اٹھا کے لے جا رہی تھی، آنٹی میں پہنچا دیتا ہوں۔ بعض بچے اچھے ہوتے ہیں، یہ اچھا کام ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ جو نکلتا ہے ہماری سوچ کے مطابق میں اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہنچا دیتے ہیں، محلے میں معروف ہو جاتے ہیں، یہ بچہ بہت اچھا ہے۔ خالائیں تعریفیں کرتی ہیں کیونکہ مطلب حل ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ ہاتھ نہ اٹھاتا نا، سامنے خالہ ہا کر کے جا رہی ہوتی اور یہ دیکھ کے بھی ادھر کو پلٹ جاتا تو وہ اسی کو تمغے دے رہی ہوتی۔ کمبخت، کسی نے تربیت نہیں کی اس کی۔ میرے ہاتھ میں اتنا بھاری بیگ دیکھو، ہٹا کٹا ہے کمبخت، یہ نہیں کہ اٹھا لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں آپ کی تعریف بھی کریں گے۔ اب ہمارے اس قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو اشخاص ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں ہے، بالکل کوئی کیئر نہیں، شوہر پہ تو ایسا حملہ کرتی ہیں جیسے بلی کو کمرے میں بند کر دیا اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پنجہ مارے گی، وہ ایسے اچھل کے شوہر کے اوپر آتی ہیں۔ لیکن کسی محلے والی کو کوئی آٹا دے دیا، کسی کو چینی دے دی، کسی کے بچے کی فیس دے دی، اس کے بعد وہ اور متقی بالکل برابر ہو گئے صاحب۔ بھائی کیسے؟ اور دیکھنے والے بھی ہم جیسے، میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اوپر۔ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتیں ادا کر رہا ہے اور دیگر نیک کام کر رہا ہے، ظاہر اس کا شرع کے موافق ہے، اور ایک محلے کے اندر فاسق فاجر لڑکا ہے، وہ محلے والوں کی خدمت کر دی، جی سودا لا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، افطار میں بڑا چاکو چوبند نظر آیا۔ ہم ان دونوں کو بعض اوقات برابر، بلکہ بعض اوقات تو اس فاسق فاجر کو فوقیت دے دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، جب تک آپ فرائض پورے نہیں کریں گے، واجبات پورے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا نفل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ہم نے اب بنا لیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلو، وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہ سنو، جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھے بھی اور سنے بھی
اور پھر ہماری مرضی کے مطابق بدلہ عطا فرمائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے جو ازلی فیصلے کر دیے ہیں، آپ کی میری حرکتیں اور آپ کی میری سوچ اور لوگوں کا اس سوچ کے جواب میں ہمارا ایک پازیٹیو ری ایکشن دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں بدل دے گا، فیصلے ہو چکے ہیں۔ دین پر چلنا ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اور ایسے حضرات چاہے لاکھوں بیواؤں کو غذائیں کھلا دیں، ان کی بچیوں کی شادی کروا دیں، جب تک دین پر مکمل طور پر عامل نہیں ہوں گے، یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے باقی کو نظر انداز کر دے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے، یہ اس کی شان کریمی ہے، لیکن یہ بہت ہی خاص کیسز ہیں، یہ قانون نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب قانون کیا ہے؟ بھی آپ سگنل توڑیں گے آپ کو پکڑیں گے، اور یہاں کا دنیا میں باہر کے ملک کا کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہیں چھوڑتے، پکڑ لیا آپ کا، پوائنٹس لگا دیے آپ کے، یا آپ کو جرمانہ عائد کر دیا۔ بعض اوقات وہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں امریکہ میں نا، گاڑی کے اندر جو آتا ہے نا سر پکڑ دیتا ہے، ہائے اتنا، یعنی کبھی نماز قضا پہ اس نے سر نہیں پکڑا ہوگا، لیکن گاڑی پہ ایک ٹکٹ لگا کے چلا جائے پولیس مین تو وہ سر پکڑ دیتا ہے کہ اب یہ بھرنا پڑے گا ڈالرز میں۔ لیکن وہاں پہ بھی کبھی کبھی ایسا دیکھا ہے، ہمارے ساتھ خود ہوا ہے ایسا کہ وہ پولیس والے نے روکا، پھر صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ ذرا کیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ یار پولیس والے نے پکڑا اور چھوڑ دیا، بس اب تو میں سگنل توڑ ہی توڑوں گا، کیونکہ اب تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور آپ نے شور شرابہ ہاسپٹل میں جا کے چیخ رہے چلا رہے ہیں، بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی کوئی ایک آدھ کیس کو آپ نے قانون کیسے سمجھ لیا؟ قانون اس کے خلاف ہے، اصل قانون ہی چلے گا۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک تابعین میں سے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا جو بہت ہی فاسق فاجر تھا، تو میں اس کی موت کے وقت اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ ولی تھے، کہتے ہیں ایک دم غنودگی سے طاری ہوئی، چھت پھٹی، 2 فرشتے آئے، انہوں نے اس کی پیشانی کو دیکھا، کہا اس کے سجدے نہیں ہیں، پاؤں کو دیکھا، مسجد کی طرف چلنا بھی نہیں پایا جا رہا، اور اسی طرح اعضاء چیک کیے، ہر چیز کا انکار۔ پھر آپس میں کہنے لگے ہم حیران ہیں کہ اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت کیسے کر دی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک نے اس کا منہ کھولا اور زبان کو نکال کے زبان کو تھوڑا سا دبایا، تو کہتے ہیں پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ انہوں نے سے ایک نے کہا اللہ اکبر، اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس نے فلاں وقت میں 1 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، بلند کیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرمایا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ مایوس کر رہا ہوں، لیکن یہ خاص لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، عام قانون نہیں ہے کہ ہم اس ایک چیز پر امید لگا کر بیٹھیں کہ شاید میرے ساتھ بھی ہو جائے، چلو یار میں ایسا کروں۔ بھائی یہ ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے گھر میں کہیں سے کھانا آ جائے، پانی آ جائے، ہے کہ نہیں؟ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے، حضرت زکریا پوچھتے کہ یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیے، عطا فرمائے۔ آپ کے پاس بطریق کرامت آپ کے ساتھ بھی ہو تو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ صرف اس امید پہ کہ اللہ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں ویسا ہی ہوں، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں بیوی بچوں کو لے کے، اب نہ کماؤ نہ دماؤ، ریزائن دے دیں بلکہ جاب سے، کسی اور کو دو نوکری، میں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہوں بھائی، اور انشاءاللہ مجھے ملے گا۔ کبھی کریں گے؟ نہیں نا، لیکن دینی معاملے میں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، 12ویں آئے گی ایسے نوجوان چڑھ رہے ہوں گے، لائٹیں لگا رہے ہوں گے، ادھر پھلجھڑیاں، لائٹیں اور یہ اور وہ، زبردست محنت۔ چلو اچھی بات ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن بات وہی، بھائی تم اتنی محنت کر رہے ہو کس امید پر؟ اسی امید پر کہ اللہ راضی ہو جائے، سرکار خوش ہو جائیں، تو وہ آپ نے یہ والا عمل کیوں اختیار کیا، جو دوسرا تھا وہ کیوں نہیں؟ تو زبان سے تو نہیں کہیں گے، اندر سے آواز آئے گی ایک، وہ مشکل بہت ہے۔ ہمیں چاہیے ایسا ہی شارٹ کٹ پر نرم نرم، ہلکا ہلکا سا، فریش بھی رہیں، ٹینشن بھی نہ ہو، پابندی بھی نہ ہو، موڈی عبادت، اور پھر انعام ویسا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی
میں کوئی نعت خوانوں کے خلاف نہیں ہوں نا نعت خوانی کے خلاف ہوں. نعت میں خود الحمدللہ بہت شوق سے سنتا ہوں اور نعت خوانوں سے بھی بڑا پیار ہے. ہمارے اپنے بچے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس میں بھی ایک بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے. اگر ایک لحن کے ساتھ نعت پڑھ دیتا ہے تو عالم اور نعت خوان برابر, بلکہ بعض اوقات تو نعت خوان اوپر ہے عالم پیچھے. 1 کروڑ نعت خوان جمع ہو جانا ایک عالم کے پاؤں کی گر تک نہیں پہنچ سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے نبی نے فرمایا. یہ تو نہیں فرمایا نعت خوان کے بارے میں, لیکن جو مشہور حدیث ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے تو سرکار تشریف لائے. کس چیز میں بحث چل رہی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ, بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں جن میں سے ایک عالم دین تھا, زیادہ نفل عبادت وہ نہیں کرتا تھا, بس فرض پڑھتا تھا اور لوگوں کو علم سکھاتا تھا, اور دوسرا ایک عابد نمازیں پڑھتا. ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر حاصل ہے. کسی نعت خوان کے بارے میں سرکار نے اس کو وارث قرار نہیں دیا. علماء کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اب ہم نے یہ ان کو برابر کر دیا. اب وہ کوئی نعت خوان فاسق فاجر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن درجے کے اعتبار سے عالم کا مقام بہت بلند و بالا, اور یہ محشر بتائے گا. آپ یہ دیکھیے, اور یہاں ایک ضمناً ضروری بات آپ کو عرض کر دوں, یہ جو نعتیں لکھنے والے شاعر ہوتے ہیں نا, اکثر 99% غیر عالم ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, غیر عالم, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شعر جو ہوتا ہے نا, شعر کیا ہے, ایک خیال کو, تخیل کو الفاظ کی شکل دے دیتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت جیسا ہو تو وہ خیال ہمیشہ شریعت کے تابع ہوتا ہے, پھر وہ اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں. جس شعر کو آپ اٹھا لیں, قرآن یا حدیث, یا کم از کم قرآن و حدیث کے خلاف بالکل نہیں جائے گا, ایسا اعلیٰ حضرت نے لکھا. لیکن جو عام شاعر ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. وہ جو ذہن میں خیال آتا ہے, ایک اچھا تخیل آیا, اس کو شعر کے قالب میں ڈھال دیا. اچھا, میں خود بھی بہت میں نے نعتیں لکھی ہیں, اگرچہ میں ان کو منظر عام پر نہیں لاتا. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ جس ٹائم مجھے محسوس ہوا کہ میرے عمل میں اخلاص قائم رہے گا, میں انشاءاللہ پھر پڑھوا بھی لوں گا کسی سے. ابھی تک تو میں روکا ہوا ہے اپنا. میں انڈیا گیا وہاں پہ تبلیغ دین کے لیے, تو وہاں میں تنہا بیٹھا ہوا تھا. کچھ ایسا مسائل ہو گئے تھے کہ میں کہیں پر تھا, تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا, میں نے اس کو لکھا. دوسرا آیا, اسے کہتے ہیں نزول. بنے بنائے شعر ذہن میں اترتے ہیں نا, اور ایسے ایسے مضامین کے پھڑک جائے سامنے والا. ایک ٹائم کے اندر میں نے 60-70 شعر کی نعتیں لکھی, 60-70 شعر. اور ویسے آپ قلم لے کر بیٹھ جائیں کہ ایک شعر میں بنا لوں, اگر نزول نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو اب ہوتا کیا ہے, نعت لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے, ایک شعر ایک دم ذہن میں آیا, اس نے لکھا اس کو. اب ضروری نہیں کہ اس کی کیفیات بھی اس کے مطابق ہوں, یہ ذہن میں رکھیے. ضروری نہیں کہ کیفیات, جیسے اب آپ کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی ساتھ میں نعت پڑھتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ کی کیفیت ویسی ہو جیسے وہ شعر میں بیان کی گئی ہے. بعض اوقات ہم ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لکھنے والے کی بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, ہم جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاعر کی کیا کیفیات ہیں, دیکھو ہم سمجھتے ہیں وہ انہی کیفیات میں ڈوب کر لکھا ہوگا. ضروری نہیں, وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ الہام ہو جاتا ہے. جب ہوتا کیا ہے کہ پھر بعض اوقات جو ہے اس میں مدد شامل ہوتی ہے نفس اور شیطان کی. نعت لکھتے ہوئے نفس و شیطان, وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ کوئی خیال ذہن میں آیا, شعر اچھا بن گیا, یہ نہیں دیکھتے کہ خلاف شرع جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, لکھ دیا. اسی طریقے سے ایسے اشعار لکھ دینا کہ جس میں اللہ کے عذاب کی تحقیر ہوتی ہو, لکھ دیا. ایسے شعر لکھ دینا کہ جس میں خیالی طور پر ایک نعت خوان کے لیے بڑے آخرت کے درجات بیان ہوئے ہوں, شعر ذہن میں آیا, بیان کر دیا. سننے والے ایک دم دیکھ کے مروب متاثر ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی عالم غوث پاک کا واقعہ بیان کرے نا, کرامات, تو میں نے دیکھا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی غوث پاک کا کوئی نہ کوئی عکس ہے, تو ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں اس کے. یعنی ایک اثر مرتب ہوتا ہے, یہ بیان کر رہا تو یہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ بھائی ضروری کوئی ہے کہ وہ ہوگا. ایسے ہی وہ نعت خوان لکھ دے گا کہ جی میں میدان معاشر میں پہنچا, سرکار نے میری نعت کی قیمت یوں دی کہ مجھے سینے لگایا اور مجھے جنت پہنچا دی. آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ. نتیجہ کیا مرتب ہوا؟ نعت خوان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے.
اچھا اب اگر ہم جس سے کوئی بول دے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دو کہ نعت خان کو ایسا مقام ملنے والا ہے، تو وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا آپ نے، ہم تو اچھا خاصا اپنے آپ کو اتنا اوپر لے گئے تھے، پبلک بھی متاثر ہو گئی تھی، جیبوں کے اندر آج تک حسیب نے کبھی پیسے نہیں نکالے تھے، اس کی جیب سے بھی 500 کا نوٹ نکل آیا اور آپ نے بیچ میں روک دیا۔ وہ ہم پہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں بات۔ وہ میں جانتا ہوں اچھی طرح جو ان لوگوں کی کیفیات ہیں نا، مجھ پر تو سامنے تو نہیں ہوئے، لیکن کوئی ایک عالم دین انہوں نے کچھ بیان کیا تو جو پھر یہ بولتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شعروں کے اندر جو کچھ تخیلات ہوتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمیشہ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کبھی بھی یہ نہیں سوچئے گا کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ بیان ہی صحیح ہوگا۔ جیسے ایک شعر ہے، یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، سنا ہے نا آپ نے یہ شعر، بڑا معروف ہے۔ یہ درست نہیں ہے مضمون۔ سرکار کی محفل ہو، لازم کا مطلب کیا ہے؟ ڈیوٹی۔ لازم کا مطلب ڈیوٹی، کہ جب ہم محفل کریں گے سرکار کا آنا لازم ہے۔ بھائی لازم نہیں ہے، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے پوری کائنات میں جب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے لازم کا لفظ ڈال کر اس میں گڑبڑ کر دی کہ سرکار کا آنا لازم ہے۔ اب اس سے ان لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہماری محفل ہوتی ہے تو ہمارے سرکار اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بلکہ بعض جاہلوں نے ایسا کیا۔ اب وہ ہوتا نا یہ ڈرامے باز قسم کے متاثر کرنے کے لیے ایک کرسی لا کے رکھ دی پیر صاحب نے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ محفل میں کرسی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ فقیر جانتا ہے۔ نعت کے دوران سرکار تشریف لائیں گے یہاں پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روحانیت پھیل گئی پوری محفل کے اندر پیر صاحب کے کرم سے۔ اب بھائی سرکار آئیں گے اس کے وہ بیٹھیں گے۔ اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سرکار آ سکتے ہیں لیکن تمہاری اس کرسی پر آ کر بیٹھیں گے؟ یار تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم پاگل بنا رہے ہو لوگوں کو، تم پورے اپنے مسلک کو بدنام کر رہے ہو کہ کوئی دلیل مانگتا ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ہمارے مسلک سے بزن ہو کے چلا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنا خود ساختہ مسلک بنایا ہوا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ خود سوچئے ذرا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے ایسی وہ، اب جس نے لکھا میں غلام محمد ہوں مجھے دیکھ کر آ گیا جہنم کو بھی پسینہ۔ ارے بھائی یار جہنم کو پسینہ، تم کتنے اوپر چلے گئے ہو بھائی، نیچے آ جاؤ یار، نہ تم عالم نہ مفتی نہ کچھ نہ کوئی مجتہد، تمہیں دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا۔ اچھا یہ بھی ذرا بڑا نازک پوائنٹ بتا رہا ہوں، میدان معاشر میں غلام مصطفیٰ آئیں گے ان کے بارے نیارے ہوں گے۔ ہم جھومنا شروع ہو گئے۔ اسٹاپ، پہلے بتاؤ غلام مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں؟ تم کیوں جھومنے لگے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو غلام تو اپنا آقا کا کہنا مانتا ہے، تم تو سارا دن کہنا نہیں مانتے، جو نبی کریم فرماتے ہیں تمہارے منہ بن جاتے ہیں، اگر نبی کا پیغام سنا ہے تمہارے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے، تمہارے دل میں نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے غلام ہو بھائی، جھوم کیوں رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ سب ڈاکٹر ہیں اور آپ سب کو جنا ہاسپٹل میں گورنمنٹ جاب ملے گی اور آپ کے مفتی صاحب ہائے ہائے، ارے ابے بھائی نہ تم نے کچھ پڑھا نہ میڈیکل، تمہیں جاب ملے گی کہ جھوم کیوں رہے ہو؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ناراض مت ہوئیے گا بھائی، پہلے غلام تو بنو۔ غلام مصطفیٰ میدان معاشر میں ان کے انداز ایسے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، ہم بڑے شان سے چل رہے ہوں گے۔ ارے بھائی یار اچھا لاؤ دلیل دو اس کے اوپر، قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں غیبی امر ہے نا۔ یاد رکھیں صحابہ بھی آخرت کے بارے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مسلمہ اصول حدیث ہے کہ اگر ایک صحابی آخرت کے احوال بیان کرے اور اسے نبی کی طرف منسوب نہ کرے کہ نبی نے فرمایا، بلکہ کئی آخرت میں ایسا ہوگا، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے نبی سے سن کر بیان کیا ہوگا۔ ایک صحابی بھی آخرت کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ آپ نعتوں کی شکل میں ایسے اشعار وضع کر دیں جس سے ایسا لگے کہ نعت خان کو تو ایسا ہوگا بیڑا پار۔ ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، میرا بیٹا آپ کو بھی سنتا ہے اور ایک نعت خان کا نام لیا، معروف نعت خان، انہیں بھی سنتا ہے، اب آپ مجھے مشورہ دیں میں آپ جیسا بنا دوں یا اس جیسا بنا دوں؟ اب انہوں نے کیا کیا؟
برابر کر دیا. کہاں علم، کہاں افتاء، کہاں پڑھنا پڑھانا، کہاں نبیوں کی میراث کے معاملات، اور کہاں صرف ایک نعت پڑھنا. اچھی چیز ہے، میں اس کو حقیر نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ثنا کو بڑا محبوب رکھتا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا کلام کر دوں گا. لیکن اب بچہ کیا ہے، یعنی آپ نے دونوں کو برابر کر دیا. باپ کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی میدان محشر میں ان دلائل کے مطابق ملے گا جو قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق نہیں ملے گا جو آپ نے اشعار سن سن کے متاثر ہو گئے کہ نعت خوان کا اتنا مقام ہوگا. بعض اشعار ایسے ملیں گے، مجھے قبر میں چھوڑ کر چلے جانا، منکر نکیر آئیں گے کہیں گے تو سرکار کا ثنا خواں ہیں، بغیر حساب کے چلے جائیں. آپ نے اوہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تجھے نعت خوان بننا ہوگا، میرے بیٹے تو حساب کتاب سے محفوظ ہو جائے گا، منکر نکیر تجھے دیکھ کے چلے جائیں گے. بھائی کہاں لکھا ہے، بھائی بتاؤ کون سی حدیث میں ہے؟ اب ایک تخیل آیا، اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیا، ہمارا عقیدہ بن گیا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر ذرا توجہ کر کے رکھیے گا. اس لیے اشعار میں کچھ اگر آپ سنیں میدان معاشر میں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. ہم کسی خوش فہمی میں اپنی زندگی نہ گزار دیں. صحابہ کرام کو رول ماڈل بنائیں، وہ نبی کریم کے ہم سے زیادہ قریب تھے. ہم نے سنا ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا اور سنا ہے. ہم نے نبی کی صحبت اختیار نہیں کی، حدیثیں پڑھی ہیں، واقعات سنے. وہ نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی طرز عمل ایسا دکھا دیں جیسا آج کل ہمارے ہاں کوئی طرز عمل ہے. نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں نظر آئے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اشعار آپ اگر سنیں تو اس میں جو کچھ بیان ہوا اسے قرآن و حدیث اس وقت تک نہ سمجھیں، یا اس کو بعینی حق اس وقت تک نہ سمجھیں جب تک قرآن و حدیث پر پیش نہ کر لیں. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. اور پھر اگر قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہو تو خام خواہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا. جیسے سرکار شفاعت کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، سرکار گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن کیا میری بھی شفاعت کریں گے؟ پہلی بات گناہ گار کی تو ہوگی نا شفاعت، لیکن اگر اللہ نہ کرے گناہ کر کر کے ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر تو سرکار شفاعت نہیں کریں گے. ایمان تو شرط ہے. تو اگر یہ صرف ہم ایک ذہن بنا لیں گے کہ یار میری تو شفاعت ہو جائے گی کیونکہ میں گناہ گار ہوں. میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، یہ بتائیے اگر کوئی نماز قضا کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، گالیاں بکتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرتا ہے، اس سے سرکار خوش ہوں گے یا ناراض؟ بولیے. ناراض. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے قلب میں راحت و فرحت محسوس کریں گے یا غم اور رنجیدگی محسوس کریں گے؟ بولیے. تو ہم نے یہ کیسے ذہن بنا لیا کہ کتنے مرضی گناہ کریں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. وہ بس شعر سنا، وہ بھی تو وہاں ہوں گے. یعنی یہ بے نمازی پپو آئے گا، سرکار فرمائیں گے بھائی تم نے بے نمازی پن کیا، تم نے سب کچھ کیا، کوئی بات نہیں، آؤ کیونکہ تم میرے غلام ہو، آ جاؤ. بھائی کہاں سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا؟ جو خوف اور دہشت وہاں پر نافرمانوں پر طاری ہوگا، اللہ نہ کرے اگر بری موت ہوئی، پھر عذابات قبر ہوئے، پھر میدان محشر میں کب سرکار شفاعت کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں. وہ سارا ذلت رسوائی، پھر کتنے ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر سرکار کی شفاعت سے باہر آئیں گے. تو یہ ہم نے کیوں نتیجہ مرتب کر لیا کہ میں ان میں سے ہوں جو پہنچے گا اور اس کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا. صحیح خوف والی بات تو یہ ہے، آپ بھی سوچو، میں بھی سوچتا ہوں، عالم ہونے کے باوجود، مفتی ہونے کے باوجود یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ میں سوچوں اگر اللہ ناراض ہو گیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں اپنے عمل میں اور تیزی لانے کی کوشش کروں گا اور اپنا احتساب کروں گا اور توبہ کے اندر مبالغہ کروں گا. تو اگر خدا نہ خواستہ پہلے جہنم میں ڈال دیا تو جہنم تو بہت ہی سخت قسم کی چیز. تو اس لیے یہ نعت خوانیوں میں آپ ضرور بیٹھیں، اشعار بھی سنیں، لیکن ہر شعر پر اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا یا اسے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنا، ایسا نہ کیجیے. وہ جو اب میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات ہی چل گئی تو چلے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں جی یہ سرکار کا ثنا خوان ہے نا، اس لیے سرکار کے ثنا خوانوں کے درجے بلند و بالا. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ثنا خوان کہتے کس کو ہیں؟ یہ بتائیے. بولیے. ثنا خوان کون ہوتا ہے؟ جو سرکار کی تعریف کرے وہی ثنا خوان ہے نا، سرکار کی تعریف کرنے والا. نعت کسے کہتے ہیں؟
نبی کی تعریف میں جو اشعار ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز نعت نبی کی تعریف میں ہو وہ نعت ہے، اور اللہ کی تعریف میں ہو تو حمد ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھیں، چلیں ہم نبی کی بات کر رہے ہیں اس لیے نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک آپ دیکھیں، سرکار کی جو نعت ہوئی وہ نظم میں زیادہ ہوئی یا نثر میں زیادہ ہوئی؟ نظم میں نعت سرکار کی لکھنے والے بلند و بالا، یا نثر میں جو سرکار کی نعت بیان کریں ان کا مقام بلند و بالا؟ نمبر 1 ہم دلیل دیتے ہیں، پورا قرآن میں اللہ نے جا بجا اپنے حبیب کی نعت بیان فرمائی ہے کہ نہیں؟ تو نعت بیان کرنے والا کون ہوا؟ میرا رب۔ اور یہ قرآن نظم ہے کہ نثر ہے؟ نثر مینس ایسی تحریر، نظم مینس وہ شعر۔ اللہ یہ قرآن شعر ہے؟ نہیں، یہ نثر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نثر میں سرکار کی تعریف کرنے والا سب سے بلند و بالا۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں دیکھ لیں کتنے شاعر تھے، بہت ہی کم، زیادہ تر نثر کے اندر سرکار کی ثنا کرنے والے۔ اسی طرح قیامت تک علماء، مفتیان کرام، مجتہدین، اولیاء عظام نثر میں کرنے والے۔ اب یہ بھی ہماری ایک عجیب و غریب تقسیم ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ اس لیے محبت کر رہے ہیں سرکار کا ثنا خواں ہے۔ بھائی ثنا خان تو وہ ہوتا ہے جو تعریف کرتا ہے، اگر ثنا خوانی ہی سرکار کی ثنا خوانی ہی کسی کی طرف لگاؤ اور محبت کی دلیل ہے تو نظم ہی کیوں، نثر میں کیوں نہیں؟ کسی عالم دین جو ایک سرکار کے شان بیان کر رہا ہے یہ بھی تو نعت ہی ہے لیکن نثر میں ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جس طرح آپ نے نظم پڑھنے والے نعت خان کیا ہاتھ چومے اور ایک آپ نے ان کو پیسے دیے، ان کو ایک صوفہ بٹھا لگایا اور یہ بھائی سالم کے لیے بھی کریں، یہ بھی تو ثنا خوان ہے سرکار؟ یا آپ نے تقسیم کر لی کہ جو نثر میں ثنا خوانی کرے گا، اگرچہ نثر میں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو، خود سرکار نے نثر میں کی، شعر تو نہیں کہے، صحابہ نے نثر میں کی، وہ ہمارے نزدیک ثنا خوان قابل قبول نہیں۔ جو نظم میں کرے گا وہ ہے۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں پھر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اس پر دلیل پیش کریں کہ نظم میں جو ثنا خوانی کرتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے اور جو نثر میں کرتا ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے۔ جو نظم میں نعت پڑھے گا وہ زیادہ عزت کا مستحق ہوگا، اور جو نثر میں نبی کی نعت بیان کر رہا ہوگا اس کی طرف اتنے توجہ نہ کرو۔ یہ ناپاک تقسیم کس نے کی؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ سمجھیں اس کو، جب دین کو آپ صحیح سمجھیں گے تو غیر منصفانہ عمل سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں ایک پری پلان یہ چیز قائم کی گئی ہے، ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ۔ جب میں ثنا خان کہوں گا کون ذہن میں آئے گا؟ دیانتداری سے بتائیں، نعت خان یہ آئے گا نا، ثنا خوان مصطفیٰ، نعت خان۔ حالانکہ کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں کیوں؟ نثر میں ثنا کرنے والا اللہ تعالیٰ، نثر میں ثنا کرنے والے خود نبی کریم اپنی ثنا فرمائی سرکار نے، صحابہ کرام، اولیاء عظام۔ تو ثنا خان جب ہم کہتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ گروپ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو یہی سمجھایا گیا کہ ثنا خان وہ ہوتا ہے جو شعر کی شکل میں نعت پڑھتا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر ہم جیسا کوئی درمیان میں آتا ہے جو آنے کے بعد آپ کو چیز کی حقیقت بتائے گا کہ افضل ثنا خان وہ ہوتا ہے جو نثر میں ثنائے مصطفیٰ بیان کر رہا ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں ثنا خانوں کے درجے بڑے بلند ہوں گے تو پھر ان کے زیادہ بلند ہوں گے کہ جو نثر میں سرکار کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کسی کی تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سرکار کا ثنا خواں ہے تو پھر اس کی تعظیم زیادہ کریں جو نثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ ایک نعت خان شعر کی شکل میں جتنے بھی اللہ کی تعریف کر لے یا نبی کریم کی تعریف کر لے لیکن وہ اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا نہیں کہلا سکتا۔ لیکن جو نثر کے اندر نبی کریم کی تعریف کرے گا ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی بھی سنت پر عامل ہے، اس کے حبیب کی سنت پر بھی عامل۔ اب بتائیں مقام کس کا زیادہ ہونا چاہیے؟ تو یوں بازی پلٹ جاتی ہے، بنی بنائی بساط الٹ جاتی ہے، بنا بنایا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور جو خراب کرنے والا ہو وہ برا بلا کہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کہو برا بلا، جتنا مرضی برا بلا کہو۔ اور یہ نعت خان حضرات ہمارے نہ داڑیاں رکھیں گے نہ دیگر چیزوں میں احتیاطیں۔ علم آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کتنا علم سیکھا ہے آپ نے؟ یہ سارے احکام ان کے لیے
وہی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ چونکہ میں نعت پڑھتا ہوں تو مجھ سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا آخرت میں، نہ نمازوں کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ علم دین سیکھنے کا، نہ گناہوں۔ کیوں؟ میں ثنا خان ہوں۔ ارے بھائی باہر نکل آؤ اس سے، اس خوش فہمی سے باہر آئیے۔ آپ کا شعر پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن اتنا بھی آپ اپنے آپ کو اپر لیول پر نہ لے جائیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میدان معاشر میں جب میں پہنچوں گا تو مفتی صاحب وہ گرے پڑے ہوں گے، عالم وہ پڑے ہوئے، مجتہدین وہ کھڑے ہوئے لائنوں کے اندر، یہ ثنا خان چوڑا ہو کے جا رہا ہوگا، وہ جا رہا بھی ثنا خان آ گیا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ثنا خان آ گیا، اور سیدھے جنت میں۔ پھر وہی بات، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ۔ آخری بات بس 1 منٹ میں یہ بھی عرض کر دوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 یا 3 مرتبہ ممبر پہ بیٹھ کے سرکار کے حق میں شعر کہے ہیں، اور وہ کوئی نعت خوانی کرنا مقصود نہیں تھا۔ کفار نے نبی کریم کی شعر کی شکل میں ہجوف کی تھی۔ ہجوف کا مطلب ہوتا ہے شعر کی شکل میں کسی کی مذمت بیان کرنا، برائی بیان کرنا، اس پہ الزامات لگانا، اس کو ڈیگریڈ کرنا۔ تو جب انہوں نے شعر لکھے تو نبی کریم نے حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان چونکہ انہوں نے شعر کی شکل میں ہم پر حملہ کیا ہے، آپ شعر کی شکل میں ان کو جواب دیں۔ تو وہ بیٹھے اور ہجوف کا جواب دیا، اور سرکار نے اس کو سماعت فرمایا۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت نے اس کو نعت خوانی بھی کہا ہے، مان لیا، لیکن زندگی میں صرف 2 یا 3 بار کا یہ واقعہ، باقی جتنی بھی سرکار کی ثنا اس دور میں ہوئی ہے، یعنی اکثر میں کہوں 5% آپ نظم لے لیں، 95% صرف نثر میں ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ذہن بنا کے رکھیں، اور کوئی نعت خوان سن رہا ہو برا نہ مانے، میرا بیان 2-3 دفعہ آپ غور سے سنیں۔ میں آپ کا اگر بہت مخلص ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں آپ بھی کسی خوش فہمی کے اندر رہیں۔ خود ہی شعر پڑھنا، خود ہی اپنے مراتب مقرر کر لینا، ایسے سے چن چن کے اشعار نعت گو شاعروں کے نکالنا جو عالم مفتی بھی نہ ہوں، اور ان سے یقین کر لینا کہ آخرت میں مجھے ایسا ملنے والا ہے، یہ آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگا۔ اب اگر بس آخری بات میں کہوں، دیکھو بھائی نماز اچھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ سب کچھ ہے، لیکن آپ ہماری اس مسجد کے اندر چندہ دیا کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بولیے بھائی، کچھ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولو بھائی، آپ کہیں گے آپ کو کس نے اختیار دیا جنت دینے کا، یہ بتاؤ۔ دوسری بات، اچھا اس پہ دلیل لے کر آؤ کہ آپ کی مسجد کی خدمت کرنا یہ جنت کے درجے کا سبب بن جائے گا، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، لائیں دلیل۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جیسے ذہن یہاں کام کر رہے ہیں نا، بس ہر شعبے میں اسی طرح کام کرے گا، تو آج کے میرے بیان کا مجھے حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔